کا شجرہ ہو گیا، غوث اعظم کا شجرہ سننے لگا آپ کے بولتے سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور سید کونین کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ خاتون جنت، فاطمہ زہرا کے پیارے شوہر نامدار حضرت شیر خدا حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا۔ کون مولا علی؟ شاعر کہتا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اگر یہ جیسا ساؤنڈ اب بول رہا اگر پہلے بول جاتا تو آپ غور مزہ آتا، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ، ذرا اور جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مولا علی کے پیارے بیٹے بڑے بیٹے کا نام جناب امام حسن، دوسرے بیٹے کا نام چھوٹے امام حسین۔ کون امام حسین؟ شاعر کہتا یا حسین بن علی، بولتے سبحان اللہ، یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ جناب حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ قاظم کے بیٹے جناب حضرت امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب سیدنا محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لگتے جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ الاسانی محبوب قطب ربانی سرکار، بڑے پیر غوث اعظم جیلانی بریلی کے تاجدار، تبھی تو بولے وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ۔ کریمہ کا سید کونین کے غلاموں یہ بات سن رکھی ہوگی، سرکار غوث پاک رمضان کے مہینے میں آئے، بڑا کمال والا اللہ نے میں ولی عطا فرمایا۔ او میرے نبی کے غلاموں، قبرگاؤں کے سنی جیالے مسلمانوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو کوئی عام نبی عطا نہیں فرمایا ہے، ہمیں نبی عطا فرمایا تو وہ نبی عطا فرمایا جو سوالات انبیاء کا سردار ہے، جو جناب آدم کا بھی سردار ہے، جناب حضرت شیس کا بھی سردار ہے، وہ میرا نبی جو 2 لاکھ نبیوں کا سردار، 1,24,000 کچھ کم و بیش 2 لاکھ انبیاء اور رسول کا سردار۔ اور یوں ہی نہیں صرف سرداری نہیں ملی، میرے نبی کے غلاموں جو کلمہ تو نے پڑھا، جو نہ کلمہ سرکار صدیق اکبر نے پڑھا، جو کلمہ عمر فاروق اعظم نے پڑھا ہے، جو کلمہ جناب عثمان غنی نے پڑھا، جو کلمہ جناب مولا
علی نے پڑھا ہے، جو کلمہ جناب حضرت امام اعظم نے پڑھا، جو کلمہ امام احمد بن حنبل نے پڑھا، جو کلمہ جناب امام اعظم نے پڑھا، جو کلمہ امام شافعی نے پڑھا ہے، جو کلمہ جناب حضرت غوث اعظم نے پڑھا ہے، جو کلمہ جناب سرکار غریب نواز نے پڑھا، جو کلمہ سرکار نظام الدین دہلوی نے پڑھا، جو کلمہ سرکار صابر پاک نے پڑھا، جو کلمہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھا، جو کلمہ سرکار چھوٹے بڑے سرکار نے پڑھا ہے، جو کلمہ بنو بوا نے پڑھا ہے، جو کلمہ سلمہ حضرت سالم میاں نے پڑھا ہے، جو کلمہ امام احمد رضا نے پڑھا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں یہ اپنی مقدر پہ ناز کرو، جو کلمہ ہم نبی کے غلاموں نے پڑھا ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی نہیں جس نے میرے نبی کا یہ کلمہ نہ پڑھا ہے۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے، ہمیں وہ کلمہ میسر ہوا ہے، ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے، ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا، جناب شیس کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، حضرت آدم کا کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مگر اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو میرے نبی کے غلاموں۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جس نبی کا کلمہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا ہے۔ کم قسمت کی بات ہے یہ، کم ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری قسمتوں پہ ناز، ہم اپنی قسمت میں جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ میں ساؤنڈ کے اعتبار سے نہیں بول رہا ہوں، ساؤنڈ کا جو حالات اور بنا ہوا ہے معاملہ نا وہ تھوڑا گڑبڑ ہے۔ ہاں جی لگا کے کرنٹ آ رہا، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، ادھر والے بول نہیں رہے۔ چلیے بہرحال جیسا بھی دیکھیے، اس وقت ادھر دیکھیے، معاملہ ادھر ادھر دیکھیں گے، اگر اس کو سنبھالنے میں لگیں گے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دل لگا کے بولتے سبحان اللہ، اور طلب کے بولتے یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا فرق یہ پڑ جاتا ہے نا، جو انداز میرا ہے نا بولنے کا، وہ مائک اگر سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو وہ انداز نہیں بن پاتا ہے۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ مگر آپ کا اگر انداز بن جائے تو ہو سکتا ہے قریشی پہلی ملاقات ہے آپ سے انداز بن سکتا ہے۔ اب بھئی آپ کو کرنا ہے کیونکہ محنت آپ نے کی ہے، پیسہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے پروگرام میں، تو آپ اپنے پیسے کا احساس کیجئے، تھوڑا سا احساس کو حاضر کیجئے، آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ نبی کے نام پر بولتے رہیں گے زبانوں سے تو انشاءاللہ قریشی پوری محنت کر کے جائے گا۔ تو لب کے بولتے سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ۔ چلیے اور جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو پتہ نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ سرکار غوث پاک جو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، نبی کی اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد سرکار غوث پاک، کئی پشتوں کے بعد نمبر سرکار غوث پاک کا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنی پشتوں کے بعد ہے۔ جب شجرہ حضور کا آدم سے لے کے آؤں گا جناب غوث اعظم تک نا، تو آپ اپنے آپ کو روک بھی نہیں پائیں گے۔ ابھی تھوڑا سی دیر روکیں تو بلند طلب کے بولتے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے پیارے مہینے میں جب تشریف لائے نا، تو سرکار غوث پاک کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، غوث اعظم نے آپ نے دودھ نہیں پیا۔ غوث پاک کی ماں سمجھ گئی میرا بیٹا سمجھ گیا ہے رمضان کا مہینہ۔ جب سرکار غوث پاک کو یہ پتہ چل گیا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو مدینے والے آقا کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی کہاں، میرے غلام مجھے کہاں یاد کر رہے ہیں۔ بولے حضور کو ہر وقت سنی پکارتے رہتے ہیں، حضور کو ہر وقت سنی پکارتے ہیں۔ اب کچھ نہ پختون نہیں پکارتا ہے تو مت پکار، مگر ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیارے ہیں، جسے
نے یہ نعرہ لگایا، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، یہ تو سب کو یاد ہے نا، اس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ سرکار غوث پاک کو پتہ چل گیا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ لوگوں ہماری شریعت میں میرے آقا سید کونین کے غلاموں، جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ حد بلوغت کو پہنچ جائے، جب بالغ ہو جائے تب شریعت کے قانون نافذ ہوتے ہیں، جب اس پہ نماز فرض ہوتی تب اس پہ روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن ابھی سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی قانون تو مسلط نہیں ہوئے ہیں، مگر بتا رہے ہیں میں عام بچہ نہیں، نبی کے گھر کا بچہ ہو، میں عام بچہ نہیں ہوں، میں نبی کے گھر کا بچہ ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں، سرکار سید کونین سرور کون و مقام جب دنیا میں تشریف لائے، سرکار غوث پاک کا انداز دنیا میں آنے کا کیا رہا؟ پہلے میرے نبی کی بات سن لے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، جناب آدم علیہ السلام حضور دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، اپنی ماں جناب طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں میرے آقا سید کونین جلوہ گر رہے، اللہ کے پاک پیغمبر، پہلا نبی دنیا میں، سب سے پہلے آنے والا، سب سے پہلا خاکی، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا انسان، نام کیا ہے؟ جناب ارے بول دینا، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ اللہ کا پاک پیغمبر میرے نبی کے خواب، میرے نبی کی ماں جی کے خواب میں آئے، کہنے لگے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے نبیوں کے سردار، اللہ کے نبیوں کے سردار کی ماں بننے والے ہو۔ حضرت شیس علیہ السلام دوسرے مہینے میں آئے، تیسرے مہینے میں جناب نوح نجی اللہ ہے، چوتھے مہینے میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، پانچویں مہینے میں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ کے بعد دیگر انبیاء اور رسول آتے رہے، 9 مہینے تک اللہ کے نبی آتے رہے، خوشخبری سناتے رہے۔ آمنہ تمہیں مبارک ہو، جس جگہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں غوث پاک کی بات پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے، میرا نبی بڑا لجپال نبی ہے، میرا نبی شانوں والا ہے، ہم جس ولی کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم جس ولی کی ولایت کو، جس کی مریدی میں داخل ہوئے ہیں، وہ پیر بھی ہمارا پیر رسانی شیخ محبوب قطب ربانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجھے بیان کرنا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ کے نبی آتے رہے، کہنے لگے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ آخر میں میرے نبی کونین کی ماں جی کے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہنے لگے او آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ نبی و رسول آتے رہے، سلام میرے نبی کی ماں جی کو سلام پیش کرتے رہے۔ جب نبی میرے نبی کی ماں کو سلام کریں تو ہم تو نبی کے غلام ہیں، پھر ہمارا بھی حق بنتا اپنے نبی کی ماں جی پہ ہم بھی درود و سلام پیش کریں۔ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ وہ سلام تجھ پہ بھی آمنہ، وہ سلام تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماں ہے تمام ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماں ہے تمام ہے۔ میں نے یہ جو واقعہ میرے نبی کا سنایا، اس سے پتہ کیا چلا کہ میرا نبی اتنا شانوں والا ہے کہ میرے نبی کی ماں جی کے خواب میں اللہ کے نبی آتے رہے، خوشخبری سناتے رہے۔ میں نے کہا سرکار غوث پاک کی والدہ سے، او سرکار غوث پاک کی ماں فاطمہ ام الخیر، بول دے سبحان اللہ۔
میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جب میں بیٹھتا ہوں نا تو مائک پہ جب بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے مائک کا سسٹم کیسا ہے. بہرحال میں اپنے سسٹم کے اعتبار سے مائک کے جیسا بولنا ہے لیکن آپ کی محبت ملے تو میں بول کے جاؤں گا. طلب کے بول دے سبحان اللہ. مگر تھوڑا خطرے کی بات یہ رہتی نا جیسے ہر جگہ میرا ایک اصول رہتا ہے کہ کہیں بھی جاؤں نا تو جب لوگ بلاتے ہیں نا بڑی محنت کا پیسہ ہے تو بڑی محنت کر کے 10 20 50 روپے کر کے چندہ ہو پاتا ہے. کئی دن چندہ کے لیے لوگ گھروں پہ چکر لگاتے جب اکٹھا ہو پاتا ہے. تو اس لیے آپ کے پیسے کا مجھے احساس رہتا ہے. اس لیے احساس کی وجہ سے میں مجبور محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر معاملہ کچھ گڑبڑ ایسا ہو جاتا ہے نا. بہرحال آپ کی محبت رہے گی تو انشاءاللہ میں کام پورا کروں گا. طلب کے بول دے سبحان اللہ اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ ام الخیر. میں نے کہا جب آپ کے بیٹے سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ بھی بتائیں حضور غوث پاک جب آئے تو کیا انداز رہا غوث پاک کا. اب طلب کے بول دے سبحان اللہ. میں نے جب سرکار غوث پاک کی ماں جی میں نے کہا میرے غوث کی ماں جی آپ بتائیں جب آپ کا لال آپ کا بیٹا آپ کا لجبال سرکار غوث پاک عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ لسانی قندیل نورانی سرکار غوث پاک جب دنیا میں آئے کس انداز سے آئے. آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ فرماتی میرا لال آنے والا تھا کہ میرے خواب میں نبیوں کے تاجدار حضور سید کونین تشریف لائے. ادھر حضور آئے تو اللہ کے نبی جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی آتے رہے میرے نبی کی ماں کو خوشخبری سناتے رہے. یہ بھی بات بڑے تعجب کی بڑے شانوں والی بات کہ نبی کی ماں جی کو سلام کرنے اللہ کے نبی آئے. لیکن اس سے بھی بڑی کمال کی بات یہ ہے غوث اعظم دنیا میں تشریف لانے والے آپ کی ماں جی فرماتی میرا لال آنے والا تھا میرے خواب میں نبیوں کے سلطان نانا جان سید کونین محمد الرسول اللہ آ کے کہتے بیٹی فاطمہ ام الخیر تمہیں مبارک ہو تم ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والے ہو. تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والے ہو. طلب کے بول دے سبحان اللہ. اچھا مجمع میں کسی کے نعرہ یاد ہو تو کوئی نعرہ بلند کر دے. ہے کسی کے نعرہ؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے حضور آپ کی والدہ کے خواب میں آئے کہنے لگے فاطمہ ام الخیر تمہیں مبارک ہو تم ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے خواب میں حضور تشریف لائے تو پتہ چل کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہیں جس کی تعریف حضور کریں پھر اس سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک سبحان سرکار اللہ. فرماتے ہیں جیسے ولیوں میں تمام ولیوں کا سردار ہوں اسی طریقے سے تمام اولیاء میں عبدالقادر تمام ولیوں کے سردار ہیں. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب تک میرا قدم کسی ولی کی گردن پہ نہ لگے جب تک میں ٹھوکر نہ ماروں کسی ولی کو تب تک وہ ولی نہیں بن سکتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میرا قدم لگ نہ جائے تو اللہ اس کو ولایت دیتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی شانوں والے ولی سے ہمارا کانٹیکٹ ہے. اب محبت اور ثبوت اپنا ساتھ دل میں رکھیے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی مرنے کے بعد آپ کو قبر میں بھی کامیابی ملے گی. تڑپ کے بول دے سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اب آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے نا تو سرکار غوث پاک کی والدہ نے آپ کو ایک مدرسے میں داخلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئی. تڑپ کے بول دے سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 40 سال
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج وضو بنا لیا 40 سال تک وضو نہیں بنایا، نہ ایسا مقصد نہیں، بلکہ عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی پوری رات عبادت کرتے تھے میرے نبی کے غلاموں، مگر حضور کے ہم غلام ہیں نا، تو حضور کا امتی ہونے کے صدقے میں ہمیں کیا شان ملی؟ تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں نے، اللہ کے نبیوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم دوسروں کے لیے نہیں، ہم خود اپنے لیے نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں غلاموں سن لو، اگر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، تو سبحان اللہ۔ سبحان سرکار اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت کرتے اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز فرمائی، ادا فرمائی، اور سرکار غوث پاک نے 25 سال جنگل میں مجاہدات کی، جنگلوں میں رہے، اللہ کی عبادت کی، غاروں میں رہے، جنگل میں، اور جو مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ روٹی سوکھی ملتی، سوکھی روٹی کھا لی، کھانا ملا یا نہیں ملا، کبھی کبھی تو نہیں ملتا تھا تو پتہ کیا کھاتے تھے؟ درخت کے پتے توڑ کر کھا کر گزارا کرتے تھے۔ کیا ان کو ضرورت تھی؟ ان کو نیکیوں کی ضرورت تھی؟ جو مادرزاد ولی پیدا ہوا ہو اس کو کیا ضرورت نیکیوں کی؟ وہ تو بخشا بخشایا ہے۔ اور یار سب بڑی بات اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان نے اتنی عبادت کی، میرے نبی کے طلب ناز پر میرے نبی کے پاؤں مبارک پہ بھرم آ جاتا تھا، رات بھر عبادتیں کرتے تھے اللہ کی، اللہ کو مناتے تھے۔ کس لیے؟ میرے نبی اپنے لیے نہیں، گنہگار امت کے لیے عبادت کرتے تھے، گنہگار امت کے لیے عبادت کرتے تھے۔ آج مسلمانوں ہم اپنے لیے نہیں کر پا رہے ہیں، آج ہم اپنے لیے نہیں کر پا رہے ہیں، میرے نبی نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اور روتے رہے، حضور کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت غوث اعظم کو جنگلوں میں جا کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں جنگلوں میں جا کر بھوکا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، میرے نبی کے غلاموں، سرکار غوث پاک جو جنگل میں رہے، بھوکے رہے، تاکہ نبی کی، میرے نانا جان کی امت کو سبق مل جائے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کا دین دنیا میں پھیلانے کے لیے اگر بھوکا رہنا پڑے تو رہ لینا، اگر کھانا نہ ملے کوئی فرق کی بات نہیں ہے، اگر اچھے عمدے بہترین مکان نہیں ملے کوئی فرق نہیں ہے، مگر نبی کا اس دل میں ایمان پکا موجود ہونا چاہیے۔ نبی کا دین پکا ایمان دل میں ہونا چاہیے، دین دل میں پکا ہونا چاہیے۔ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی والدہ آپ کو لے کر ایک حافظ صاحب کے پاس میں، عالم صاحب کے پاس میں گئیں اور جا کر کہا، حافظ صاحب آپ میرے بچے کو قرآن پڑھائیں، میرے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں نا، واقعہ تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نیا سناؤ۔ ابے نیا کیا سناؤں؟ جب اللہ کے ولی نئے نہیں ہیں تو پھر واقعہ کہاں سے نیا ہے؟ ولی پرانے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب واقعہ اللہ والوں کا چاہے پرانا جتنا بھی ہو، جب بھی سنایا جاتا ہے لطف نیا آتا ہے، لطف نیا آتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ آپ کو مدرسے میں چھوڑ کے آئیں تو حافظ صاحب نے پڑھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم نے بھی پڑھا، آپ کے استاد نے پڑھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد میں حافظ صاحب نے پڑھایا، بچہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا غوث اعظم رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے استاد نے اتنا پڑھایا آگے آپ نے الحمد سورہ فاتحہ پڑھ دی, پھر اس کے بعد الف لام میم پڑھ دیا. سورہ بقرہ یعنی پہلا پارا ختم ہو گیا, دوسرا پارا پڑھا, تیسرا پارا ختم, چوتھا پارا پڑھا, پانچواں پارا پڑھا, چھٹا پارا, ساتواں, آٹھواں, 10واں, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 پارے پڑھ لیتے ہیں. آپ 18 پارے پڑھ کے خاموش ہو گئے. ادھر استاذ چہرہ دیکھ رہے ہیں, چہرے پہ نظر استاذ کی جب شاگرد پہ پڑی, ابھی انہیں پتہ نہیں یہ بچہ بڑا کمال والا ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے استاذ یہ بچہ ہے, انہیں یہ پتہ نہیں یہ بچہ تو ہے, یہ وہ ہے جو ابھی کچھ سالوں کے بعد میں بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمائے گا, قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد نے کہنے لگے, او بیٹے جی یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے استاد؟ استاد نے کہا بیٹے جی پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ میری مائیں بھی سن رہی, بہنیں بھی سن رہی, وہ بھی سن لیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, جن کے یہاں بچے ہوں. اللہ تعالیٰ کرے اللہ کے کریم نبی کے صدقے میں اللہ خوب اولاد عطا فرمائے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں. مگر ایک میری ماں بہنوں ایک پیغام لے کے جانا اس سرکار غوث پاک کی جشن سرکار غوث الورا کانفرنس سے ایک پیغام یہ لے کے جانا کہ سرکار غوث پاک کی ماں, سرکار غوث پاک کی شان ایسے ہی بلند نہیں ہو. لوگوں یاد رکھنا کسی کی عزتوں کے پیچھے, کسی کی بلندی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. بلندیاں ایسے ہی نہیں ملتی ہیں, بلندیوں کے لیے کسی نہ کسی کامیابی ایسے نہیں ملتی, مالداری ایسے نہیں ملتی ہے, عزتیں ایسے نہیں ملتی. اس لیے عزتیں پانے کے لیے, مالداری حاصل کرنے کے لیے, شانیں پانے کے لیے, بلند مقام پانے کے لیے کسی نہ کسی کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہاتھ ہونا ضرور ہوتا ہے. میرے کریم آقا کے غلاموں سرکار غوث پاک کو استاد نے فرمایا, او بیٹے جی بتاؤ پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ سرکار غوث پاک بچپنے کا دور ہے, آپ نے آپ نے کہا او میرے استاد جی قاری صاحب, او حضرت جی بتائیں آپ یہ کیسا سوال کرتے, پڑھنے آیا ہوں کہ پڑھانے؟ یہ بتائیں میری ماں آپ کے پاس پڑھانے بیچ کے گئی تھی یا پڑھوانے کے لیے بیچ کے گئی تھی؟ استاد کہتے ہیں اپنی والدہ, آپ کی والدہ نے کہا تھا او قاری صاحب, او حافظ صاحب, عالم صاحب, او عالم دین سن لو, آپ میرے بچے کو تعلیم سکھائیں, قرآن سکھائیں. میں نے آپ کو بسم اللہ پڑھایا, بسم اللہ پڑھایا, سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ پڑھائی. اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا جب شروع کرایا, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک پارے سے لے کے 18 پارے پڑھ دیے آپ کی, لیکن آپ کی عمر کے اعتبار سے لگتا ہے کہ آپ نے قرآن کہاں سے پڑھا؟ یہ بتاؤ. اب جواب سنو گے تڑپ کے بول دو سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں, او میرے استاد جی وجہ یہ ہے میں نے کسی دنیا کے استاد سے یہ پارے نہیں پڑھے. میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میری ماں 18 پاروں کی قاریہ تھی, میری ماں 18 پاروں کو یاد کیے ہوئے تھی جب میری ماں کام کرتی تھی. میری مائیں بھی سن لیں, میری بہنیں بھی سن لیں, میرے نبی کے غلاموں سرکار غوث پاک نے فرمایا, او استاد جی میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. میری ماں جب جھاڑو لگاتی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی, میری ماں جب آٹا گوندتی اللہ کے پاروں کی عبادت, اللہ کے پاروں کی تلاوت کرتی, اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی. میری ماں جب سونے کا وقت آتا تھا جب تک صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت کرتی رہتی, اٹھتے بیٹھتے جاگتے. میری ماں ہر وقت رب کے قرآن کی تلاوت کرتی. اللہ نے مجھے وہ شعور, وہ عقل, وہ دانش, وہ دانائی مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں قرآن سنتا رہتا تھا, اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا تھا مگر ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا تھا. میرے نبی کے غلاموں ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ لاؤ میرے سامنے جس کو ماں کے پیٹ کے حالات بتاؤ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بے
بے شک دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے میری ماں قرآن کی حافظہ تھی، اللہ نے مجھے عقل و شعور عطا فرمایا، 18 پارے ماں کے شکم میں نے یاد کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوث، ذکر غوث پاک، ذکر غوث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے 18 پارے ماں کے شکم میں یاد کر لیے ہیں۔ اب اگر آج کے دور میں مائیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے پیٹ میں بچہ رہ کر 18 پارے یا 1 پارا بھی یاد کر لے تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں اگرچہ ہو سکتا ہے اور اللہ چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے، اگر یہ اپنے بچوں کو قرآن اب پیدا ہونے کے بعد اگر سکھائیں گی تب قرآن تو سیکھ سکتا ہے۔ اگر قرآن پیدا ہونے کے بعد سکھائیں گی تب تو سیکھے گا، مگر سیکھے گا تبھی جب ہماری مائیں بہنیں خود قرآن پڑھے ہوں گی۔ اب جو خود نہیں پڑھا ہوا ہے وہ کیا سکھائے گا؟ تو اس لیے جب رشتہ دیکھنے جایا کرو تو یہ مت دیکھا کرو کہ وہاں کار ملی تھی، وہاں ویگنار ملی تھی، وہاں بلورو ملی، اسکارپیو ملی تھی، وہاں اپاچی اور بلٹ ملی ہے۔ یہ ان چیزوں پہ نظر نہ رکھنا، اگر نظر رکھنا ہے تو یہ سب کچھ مل جائے گا اگر قرآن کی تلاوت وہ گھر میں کرے گی۔ تیرے گھر میں قرآن والا قرآن پڑھی ہوئی اگر عورت آئے گی، اگر لڑکی آئے کر لے کر آئے گا، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں سن لو، اگر رشتے اپنے گھروں میں کم سے کم اتنا تو تمہیں اختیار رہتا ہے۔ نوجوان ایک بات اپنے ماں باپ سے کہیں، وہ میرے ماں باپ سن لو، مجھے لڑکی چاہیے، خوبصورت دیکھنے میں ہو یا نہ ہو، اچھا مال اور دولت ملے یا نہ ملے، بہترین بلڈنگ سسرال کی ملے یا نہ ملے، مگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ضرور وہ لڑکی ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے گی، عارف رضا قریشی اس ممبر رسول سے آپ کو ایک پیغام دے کر جائے گا اور انشاءاللہ عمل کر لیا تو زندگی بن جائے گی۔ میرے نبی کے غلاموں، اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی، قرآن پڑھنے والی اگر آپ لڑکی لے کر آئے ہیں اپنے نکاح میں، جب وہ صبح قرآن پڑھے گی، شام سوتے وقت قرآن پڑھے گی، اللہ کے فرشتے قرآن سنیں گے، صبح بھی سنیں گے، شام بھی سنیں گے، اور جب سنیں گے تو فرشتے آسمان سے نہیں سنیں گے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو پھر فرشتے منہ لگا کر اس کے پاس میں سنتے ہیں۔ اور جب فرشتے منہ لگا کر سنیں گے تو قرآن پڑھنے والا بتاؤ آسمان پہ پڑھتا ہے یا آپ کے گھر میں پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھے گا؟ اب کچھ لوگ سمجھیں گے نوجوان ہم تو بچ گئے، آج ٹارگٹ عورتوں کو بنا لیا ہے مولانا۔ عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ جی لگا کے بول دو سبحان اللہ۔ میں بڑی قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلام جب صبح بھی قرآن، شام بھی قرآن، جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں گے، اب دولت مانگو گے اللہ دولت عطا فرمائے گا، اب کار مانگو گے کار بھی مل جائے گی، اب بلٹ کی تمنا ہوگی اللہ بلٹ بھی عطا فرمائے گا، بلڈنگوں کی تمنا ہوگی بلڈنگیں بھی مل جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا اگر قرآن پڑھنے والا تمہارے گھر میں نہیں ہوا، اللہ کا نام لینے والا نہ ہوا، اگرچہ بلڈنگیں بنا لی، بہترین پلاٹ اور بلڈنگیں خرید لی، بہترین بنگلے بنا لیے، لیکن یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا جس گھر میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان، میرے نبی کے غلاموں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان یہ وہ ہے جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو یہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرائے گا، نہ دولت ملے گی، نہ مال و ثروت ملے گی، نہ بلڈنگ بنے گی، نہ کار ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سمجھو کہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، دنیا بھی سنورے گی، قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، میدان محشر میں جنت ملے گی۔ ایسا کام کرو۔
اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مائیں اگر اچھی ہوتی ہیں، ماں نیک ہوتی ہے تو پھر بچے بھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کہ کسی کے پیچھے، کسی کی بلندیوں کے پیچھے، کسی کے مقام اور مرتبے کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کو دیکھیں تو آپ کے والد کا وہ کیس ایک سیب کا دیکھا کہ کتنے دن تک آپ نے نوکری کی، کتنے دن تک تھے آپ نے باغ رکھایا، اس کے بعد میں نکاح کیا، کیا معاملہ ہوا؟ نکاح کیا تو آپ کے سسر جو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم موسیٰ جنگی دوست، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے نانا حضرت ابو صالح حضرت عبداللہ سومہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا ہیں۔ تو باغ کس کا تھا؟ آپ کے نانا کا تھا؟ نہیں، باغ تھا۔ اور کتنے سال؟ 12 سال۔ کتنے سال؟ 12 سال آپ نے باغ رکھایا۔ کس لیے؟ ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، جس انداز سے سیب کھایا تھا نا، اس انداز سے اگر بھوکا انسان کھا لینا تو اتنی بڑی سختی نہیں ہے۔ مگر آج احساس کرو کہ ہم آج کیا کیا کھا رہے ہیں۔ اگر ٹھیلے پہ جا رہا ہے نا تو کم سے کم، اگر مونگ پھلی لینے جا رہا ہے تو کم سے کم 5-6 تو 50 گرام تو کھائی جاتا ہے۔ صحیح، ادھر کہے گا تو لیے ذرا کیسی ہے، بڑھیا ہے نہیں ہے، گرم ہے؟ اب وہ پوچھ رہا سڑا سا چل رہی ہے، ادھر پوچھ رہا وہ بیچارہ تول نہیں پا رہا 50 گرام تو اس کی کھا گیا بغیر۔ ابے طلباء میرے بھائی، یہ شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، جائز نہیں کھانا۔ ہاں، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی مرضی سے اٹھا کے ایک آدھ بار چیک کرانے کے لیے دے رہا وہ الگ بات ہے، مگر یہ تھوڑی کہ بس پہنچے سڑا سڑ سنت رہے، حرام کا مال ہے کیا؟ وہ بڑا محنت کا کام ہے یار، اس میں 100 200 500 روپے مشکل سے بچ پاتے ہیں۔ 50 گرام کھا گئے تو اس کو بچے گا کیا؟ نقصان بھی جائے گا وہ تو بیچارہ۔ ہاں، یہ ہمارے نبی کی شریعت دیکھو یار، میں کوئی اپنے گھر کا قانون نہیں بتا رہا ہوں، رسول پاک کا پیغام دے رہا ہوں۔ ہاں، ہمارے نبی نے کہاں منع کیا، کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ میری امت کا ایک بندہ بھی نقصان میں نہ جائے، ایک بندہ بھی نقصان میں نہ جائے۔ ہاں، میرے نبی کے غلاموں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واعظ و نصیحت فرماتے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا؟ 70 ہزار کا مرتبہ مجمع ہوتا تھا، بڑا ہجوم لگتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ، سرکار غوث پاک کے ایک مرید اور ایک چاہنے والے ایک غلام کا واقعہ سنیں، اور اس کے بعد آگے سرکار غوث پاک کا شجرہ نسب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ طلب جائیں گے، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ، اور طلب کے بولتے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں ایک آپ کے مرید اور آپ کے غلام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خود بیان ہے، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کا واعظ سننے کے لیے، اور آج تو علماء بیٹھتے ہیں اسٹیجوں پر، مگر سرکار غوث پاک کی محفل میں اسٹیج پر نہیں، مجمع میں بڑے بڑے چوٹے کے علماء، بڑے بڑے اللہ کے ولی آ کر نیچے بیٹھ کر آپ کا خطاب سنتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ کے پائے کے بزرگ ولی آپ کا بیان نیچے بیٹھ کر سنتے تھے، اور جو مزہ نیچے بیٹھ کر سننے میں آتا ہے نا، وہ اوپر بیٹھ کر سننے میں مزہ نہیں آتا۔ ہاں جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید آپ کے غلام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ میں ہر دن بیٹھ آپ کی محفل میں جاتا تھا واعظ و نصیحت سننے کے لیے، تو ہر دن پہلے والی صف میں جا کر بیٹھتا تھا۔ لیکن ایک بار کا واقعہ کہ مجھے اچانک کوئی کام لگ گیا، میں تاخیر سے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجمع پر ہو چکا ہے، یعنی پوری جگہ بھر چکی ہے۔ اب وہاں پر پہنچنے کی آگے تک جگہ نہیں، کیونکہ 200-400 آدمی ہوں تو ادھر ادھر کر کے آدمی جا سکتا ہے۔ اب 70,000 کا 70-80,000 ایک روایت کے مطابق تو میں نے پڑھا، ویسے یہ روایت زیادہ مشہور ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور میں نے ایک روایت میں پڑھا تو ایک روایت کے مطابق 1,20,000 تک کا آپ کی محفل میں مجمع ہوتا تھا۔ اور غوث پاک کی ایسی محفلیں ہوتی تھیں کہ کئی لوگوں کی لاشیں اٹھ کے جاتی تھی۔ یعنی کیا وجہ تھی؟ غوث پاک آپ ایسا بیان کرتے تھے، آج ہم غوث پاک کا بیان کرتے ہیں ہمارے آنکھ سے آنسو نکل آتے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ اب غوث اعظم خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہوں تو یار کتنا مزہ آتا ہے۔ پھر وہ غوث اعظم پھر اس کا بیان کرتے ہوں، اس نبی کا بیان کرتے ہوں کہ جس نبی کو غوث اعظم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
جس نے اپنی آنکھوں سے حیات ظاہری میں جس نبی کو دیکھا ہو تو اس غوث کے بیان کا عالم کیا ہوگا یار. جو اللہ کے ولیوں کے سردار، اللہ کے ولیوں کا سردار ہو، اس ولی کی شان کیا ہوگی. سرکار غوث پاک بیان کر رہے تھے تو وہ تمیم داری رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پیچھے جب پہنچا دل میں خیال آیا، ہر دن آگے بیٹھتا تھا. آج یہ لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے، سرکار غوث اعظم کے دور میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آج آخر میں پہنچا ہوں. اب ہر دن تو آواز صاف آتی تھی، ہر بات سمجھ میں آ جاتی تھی، لیکن آج 70,000 کے بعد موقع ملا ہے بیٹھنے کا. 70,000 لوگوں کے پیچھے بیٹھنے کا موقع ملا. آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دل میں بھی یہ خیال بیٹھا ہی تھا کہ وہ سوچ کر بیٹھنا تو تھا، مجبوری تھی کہ نہیں بیٹھنا ہی ہے، بعض نصیحت سننا ہی ہے. آپ فرماتے میں بیٹھ جاتا ہوں مگر پھر دل میں خیال یہی تھا کہ آواز آئے گی یا نہیں آئے گی. وہ فرماتے میرا بیٹھنا تھا. اللہ کی عزتوں کی قسم میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان، آپ نے اپنا آواز، آپ نے اپنا خطاب کرنا شروع کیا ہے. اللہ کی عزتوں کی قسم سب سے آخر والی صف میں بیٹھا ہوں. جیسے پہلی صف میں سنتا تھا ویسے ہی آواز 70,000 کے مجمع کے آخر میں آ رہی ہے. میرے سرکار سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا. ایسا نہیں سب لوگ بول دے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بلا کیا کوئی. ارے بول دے سبحان اللہ. سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور شاعر کہتا نگاہ ولی میں. بول دے سبحان اللہ. اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ. اسی میک پہ بھی عارف رضا قریشی الحمدللہ اپنی ماں کے دعا کے صدقے میں اتنا کامیاب ہے نا میں صبح تک بول سکتا ہوں مگر آپ تھک گئے. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یا نوشانوش کے بیٹے کہنا سبحان اللہ. میں حضور کا نسب نامہ حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں. آپ مچل کے بول دے سبحان اللہ. اب حضور کے باپ داداؤں کے نام پر یار کیوں نہ مچلیں. عارف رضا قریشی کی پہچان یہ بن چکا ہے. اس شجرہ میں جاتا ہوں جہاں نا اور جیسی تاریخ یوٹیوب کا دور ہے سوشل میڈیا کا لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں عارف رضا قریشی صاحب جب آپ آئیں ہمارے یہاں نا تو آپ حضور کا یہ شجرہ ضرور سناتے ہیں. اس لیے اچھا سنے بھی کیوں نہیں کہ حضور کے باپ داداؤں کے نام ہے. میرے نبی فرماتے انا خیرکم نسبا و خیرکم حسبا. اللہ نے مجھے تم سب میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے بہتر دنیا میں پیدا فرمایا. مجھے پیدا فرمایا ہے اللہ نے دنیا میں بھیجا تم سب میں بہتر بنا کر بھیجا ہے. حضور کے نام پہ بولتے ہیں. ویسے آپ نے حضور کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سنا ہوگا. عارف رضا قریشی حضور کا شجرہ آج حضرت آدم سے سرکار غوث اعظم تک پہنچا کیا جائے. غوث اعظم کی محفل ہے. غوث اعظم کا کانٹیکٹ پتہ بھی چلے جائے گا. غوث اعظم کون سی شخصیت کا نام ہے؟ جناب آدم کے بیٹے شیش. ایسے نہیں ہے. جی لگا کے بولتے ہیں. اب میں شجرہ حضور کا سنانے جا رہا ہوں. حضور کا نسب نامہ سنانے جا رہا ہوں. اس پہ فیس پڑے گی. آپ دیں گے؟ دیں گے؟ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جیب تو خالی ہوگی کہاں سے دیں گے. عارف رضا قریشی ووٹ اور نوٹ نہیں مانگتا ہے. حضور کے نام پر دیں گے فیس؟ ارے یار سب لوگ بولو. بڑی آسان فیس رکھ دیتا ہوں. دیں گے فیس؟ تو حضور کے نام پر شجرہ سنانے جا رہا ہوں. فیس ہے. سب لوگ اللہ کے بول دیں سبحان اللہ.
ایسا نہیں، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے، شیش کے بیٹے، یانوش کے بیٹے، کینان کے بیٹے، میلائیل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمکنے کا نام کے بیٹے، نونو کے بیٹے، سام کے بیٹے، ارفشاد کے بیٹے، عابر کے بیٹے، فائز کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناور کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے، قیدار کے بیٹے، رام کے بیٹے، اس کے بیٹے، مزی کے بیٹے، سمی کے بیٹے، زارے کے بیٹے، نقسی کے بیٹے، بام کے بیٹے، اکنات کے بیٹے، ایسر کے بیٹے، زیشان کے بیٹے، یدی کے بیٹے، یرد کے بیٹے، یجل کے بیٹے، نازن کے بیٹے، یسربی کے بیٹے، سمبر کے بیٹے، امدان کے بیٹے، دعا کے بیٹے، عبید کے بیٹے، ابکر کے بیٹے، ایفی کے بیٹے، ماخی کے بیٹے، نائش کے بیٹے، جاہم کے بیٹے، تابق کے بیٹے، تدراب کے بیٹے، بلداد کے بیٹے، غزا کے بیٹے، ناشر کے بیٹے، ابی کے بیٹے، کمال کے بیٹے، بوس کے بیٹے، اوس کے بیٹے، سلمان کے بیٹے، امیسر کے بیٹے، ادو کے بیٹے، ادران کے بیٹے، مات کے بیٹے، ندار کے بیٹے، مدر کے بیٹے، لیاس کے بیٹے، مدرکہ کے بیٹے، خزیمہ کے بیٹے، کنانا کے بیٹے، ندر کے بیٹے، مالک کے بیٹے، فار کے بیٹے، غالب کے بیٹے، لوئی کے بیٹے، کاف کے بیٹے، مرہ کے بیٹے، کلاب کے بیٹے، قصی کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ گوش، مسلک اعلیٰ حضرت جناب مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ، جناب مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کا شجرہ ہو گیا، غوث اعظم کا شجرہ سننے طرف کے بولتے سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور سید کونین کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ، ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ خاتون جنت، فاطمہ زہرا کے پیارے شوہر نامدار حضرت شیر خدا، حضرت حیدر کرار، مولا علی مشکل کشا۔ کون مولا علی؟ شاعر کہتا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اگر یہ جیسا ساؤنڈ اب بول رہا، اگر پہلے بول جاتا تو آپ غور مزہ آتا، طلب کے بولتے سبحان اللہ، دراؤر جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جے سمت دیکھتا ہو، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مولا علی کے پیارے بیٹے، بڑے بیٹے کا نام جناب امام حسن، دوسرے بیٹے کا نام چھوٹے امام حسین۔ کون امام حسین؟ شاعر کہتا یا حسین بنے علی، بولتے سبحان اللہ، یا حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا، یاد ہے
जनाब हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काज़िम के बेटे जनाब हजरत इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे जनाब हजरत सैयदना ईसा के बेटे जनाब सैयदना महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे जनाब महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लगते जिगर तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लसानी महबूब कुतुब रब्बानी सरकार बड़े पीर गौसे आज़म जिलानी बरेली के ताजदार तभी तो बोले वह क्या मर्तबा ए गौसे है वाला, अरे वाह क्या मर्तबा है गौसे है वाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। मेरे नबी के गुलामों और रज़ा कुरैशी जो वादा करता है वो पूरा करता है। सरकार सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के यारों सुन लो, आपका रिश्ता और मेरा भी रिश्ता उस दरबार से जिसको सरकार बड़े पीर को सरकार हजरत छोटी बड़ी सरकार बन्नो बुआ बदायूं कहा जाता है। इनका रिश्ता है कहाँ मिलता है मेरे नबी के गुलामों, इनका रिश्ता इनका नसब इनका कहाँ पे जाके मिलता है। सरकार उस्मान गनी, कौन उस्मान गनी, आप सुनेंगे तड़प जाएंगे। मेरे नबी को इतना प्यार था उस्मान गनी से, मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों ये उस्मान गनी वो है जिन्होंने अल्लाह से 2 बार जन्नत को खरीदा है। कौन उस्मान गनी जिन्होंने जन्नत को अल्लाह से 2 बार खरीदा है। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया गुलामों उस्मान मेरा वो यार है, उस्मान के निकाह में मेरी 2 बेटियां हैं। क्या बेटियां हैं जनाब उस्मान गनी को? उस्मान ज़ुन्नूरैन 2 नूरों वाला, माने 2 नूरों वाला। क्या वजह के हुजूर की 2 बेटियां आई तो पता चला हुजूर की बेटियां नूर है। क्योंकि नूर इसलिए हैं बरेली के ताजदार बोले आला हजरत के बगैर तो काम चलता ही नहीं। मेरे नबी के गुलामों सुन लो, हर नबी के घर वाले को आला हजरत ने एक सबक दिया। नबी के सर से लेके पाँव के नाखून के अंगूठे के नाखून तक मेरे नबी का कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे बरेली के ताजदार ने सलातो सलाम न पेश किया हो। आला हजरत बोले सुबह हो तैबा में हो ये, अरे यार सब लोग जाहिर करें मोहब्बत का दीदार जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और आला हजरत का कांटेक्ट बदायूं वालों से कितना करीबी रहा है। आप तारीख शायद नहीं पढ़ते, हम तारीख पढ़ के बोलते हैं। हमें पता बदायूं वालों से आला हजरत का कांटेक्ट कितना रहा। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा बटता है बाड़ा नूर का, सदे कलेने नूर का, सदे कलेने नूर का आया है तारा। ओ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब वही नूर नबी के घर के एक एक बच्चे को मेरे नबी ने नूर का कहा है। हम नबी के घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, नबी के दर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। नबी के घर वाले कौन है? नबी के घर वाले औलाद अली सरकार, जितने भी सादात इकराम सैयद हैं वो नबी के घर वाले हैं और नबी के दर वाले सहाबा हैं। न सहाबा को छोड़ेंगे न सैयदों को छोड़ेंगे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा।
سب گرانا. اور نبی کے گھر والوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے گھر، میرے نبی کے غلاموں، حضور سے جو محبت کرتا ہے، جو نبی کے گھر والوں سے پیار کرتا ہے، نبی کے در والوں سے پیار کرتا ہے، اس سے شان کیا ملتی. میں بھی 15 دن پہلے گجرات گیا، میری ملاقات ایک پنڈت سے ہوئی. پنڈت نے کہا کہاں سے آئے حضرت؟ میں نے کہا بریلی شریف. بولے بریلی شریف وہ بریلی جہاں پہ اعلیٰ حضرت رہتے؟ میں نے ہاں اعلیٰ حضرت والا بریلی شریف. بولے وہ بریلی شریف جہاں پہ تاج و شریعہ رہتے تھے. بولے وہ بریلی شریف. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی 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 کہتے رہتے ہیں. نہ میرے نبی کے غلاموں، بریلی والے نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بریلی والے نے کوئی نفرتیں نہیں پھیلائی ہیں. یہ تمام ولیوں کی جو آج خانقاہیں موجود ہیں، آج جو خانقاہوں کو حفاظت ملی ہے، آج جو خانقاہیں دکھتی ہیں، چاہے دنیا عالم کی جو بھی خانقاہ ہو، جب خانقاہیں خاموش تھی، ہر بندہ خاموش تھا. جب نبی کے علم کی بات آ رہی تھی، جب نبی کی شان پہ کیچڑ اچھالی جا رہی تھی، نبی کے علم غیب پہ جب انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، جب ظالم نبی کون ہے سرور کون و مقام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، تو کوئی نہیں بول رہا تھا. اس لیے لوگوں یاد رکھنا، بول جو رہا تھا وہ بولنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، بڑے بڑے عالم تھے. اور عالم کا جواب کوئی جاہل نہیں دے سکتا ہے، عالم کا جواب عالم دے سکتا ہے. اس لیے کہ لوہے کو کبھی لکڑی نہیں کاٹتی ہے، لوہے کو کبھی پلاسٹک نہیں کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. امام احمد رضا خان اس شخصیت کا نام ہے جس نے میرے نبی کی عظمت کا پرچار کیا ہے، جس نے میرے نبی کی شان میں میرے نبی کی ناموں سے رسالت کا پہرا دیا ہے. جس دین کو پھیلانے کے لیے سرکار وہ سے پاک آئے، جس دین کو پھیلانے کے لیے سرکار حمید الدین ناگوری آئے، جس دین کو پھیلانے کے لیے سرکار غریب نواز آئے، جس دین کو پھیلانے کے لیے سرکار چھوٹے بڑے سرکار آئے، جس دین کو پھیلانے کے لیے نظام الدین دہلوی آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جس دین کو پھیلایا، جس دین کو سرکار صابر پاک نے پھیلایا. ان بزرگوں کے پھیلائے ہوئے دین کو جب ظالم مٹانے کی کوشش کرنے لگے، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نبی کا غلام سامنے آیا، ظالموں کو نیست و نابود کر دیا، ایسا قلم چلایا. کبھی حضرت امام احمد رضا خان نے ان کے بابیوں اور دیوبندیوں کا ایسا رد کیا، لوگوں ان ظالموں کے ایسے چکے چھوڑائے، ان کی تابوت میں ایسے کیل ٹھوکی. امام اہل سنت نے کہ تا قیامت آ جائے گی، قیامت آ سکتی ہے مگر وہ ہم پہ غلبہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ احسان ہے بریلی کے تاجدار کا. یہ دین پھیلا، یہ دین جو ہم تک آیا، یہ اللہ والوں کی مہربانی ہے. اور اس دین کو بچانے والا امام احمد رضا خان، دین کو لانے والے چھوٹے بڑے سرکار بنو بوا اور سرکار نظام الدین دہلوی، سرکار غوث اعظم غریب نواز صابر پاک، اللہ کے مقدس ولی آتے رہے، دین پھیلاتے رہے، دین کا پیغام دیتے رہے. اس لیے کہ جس دور میں یہ بزرگ آئے اس وقت میں دین پھیلانا ضروری تھا. اب دین تو پھیل گیا تھا، اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے احمد رضا بھیجا ہے. اب بات کیا ہے، کسی کا بیان کرنے کے لیے پہلے بتانا پڑے گا نا، تب لوگوں کے دل میں جگہ بنتی ہے. نہ ہم نبی کے گھر والوں کو چھوڑیں گے، نہ نبی کے در والوں کو چھوڑیں گے. ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کریں. حضرت میرے نبی کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنی شانوں والے. حضور فرماتے میں نے 2 بیٹیاں دی ہیں. میرے آقا فرماتے حضرت عثمان غنی کتنے شانوں والا. میرے نبی کے غلام ہو حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی کی اولاد ہی میں سے نسل بعد نسل چلتے چلتے ایک سرکار حضرت عثمان غنی کی اولاد کا، حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے ایک بندہ حضرت چھوٹے بڑے سرکار کا نسب حضرت عثمان غنی سے ملتا ہے. یہ جو بدائیوں دکھتا ہے، اس بدائیوں میں جو سادات کرام ہیں، ان کا نسب سرکار عثمان غنی سے ملتا. پتہ چلا حضور سے جا کے مل رہا ہے. اور عثمان غنی کون ہے؟ لوگ عثمان غنی کو میرے نبی نے کتنا چاہا. حضور فرماتے یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا میں عثمان کے نکاح میں ایک ایک کر کے 40 بیٹیاں بھی دے دیتا. یہ حضرت
عثمان غنی، اور حضور فرماتے اللہ سے حضرت عثمان غنی نے 2 بار جنت کو خریدا ہے. کئی بار؟ 2 بار یار جنت کو خرید لیا اللہ سے. ہم تمنا کرتے ہیں مولا جنت دے دے، اور جس نے خرید لیا ہو وہ تو ٹھیکیدار بن چکا ہے. ارے یار جس نے خرید لیا ہے، اب جو سرکار عثمان غنی سے پیار کرے گا تو ان کی خریدی ہوئی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا؟ جائے گا نہیں جائے گا؟ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس میں خزانے ہیں، اور ان سے جب محبت کریں گے نا، جب ان سے محبت کریں گے تو پھر جنت میں روک جانے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے. سرکار کو سے پاک میرے حضور فرماتے ہیں عثمان نے 2 بار جنت کو اللہ سے خریدا. کیسے 2 بار؟ کس موقع پہ؟ میرے کریم آقا فرماتے کہ جیسے اسرا کے موقع پہ اللہ سے جنت کو عثمان غنی نے خریدا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر حضور فرماتے جیسے اسرا کے موقع پر 2 بار جنت کو خریدا. ایک بار جنگ تبوک کے موقع پر جیسے اسرا کے موقع پر حضور فرماتے کہ ایک بار اس موقع پہ خریدا اللہ سے جنت کو، اور ایک بار حضرت عثمان غنی جب حضور کے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے نا، تو مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، وہاں کا پانی اچھا نہیں تھا، کڑوا پانی تھا. تو بیر روما کو میرے نبی کے غلام عثمان غنی نے خرید کر اپنے نبی کے غلاموں پہ آزاد کر دیا. حضرت عثمان غنی نے بیر روما اس کو خرید کر، یہ کنواں تھا، اس کنویں کا اچھا پورے مدینہ میں اس کنویں سے اچھا کسی کنویں کا پانی نہیں تھا. اب یہ ایک یہودی کا تھا. آپ تڑپ کے بولتے تو اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. حضور کے غلام جب مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے نا، تو یہ جو بیر روما ایک یہودی کا تھا، اور یہودی تو حضور کے دشمن ایک زمانے سے رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو حملہ ہو رہا ہے، کون ہے وہ یہودی تو ہے، وہ یہودی ہیں. تو یہودی ہمارے دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، میرے نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، مسجدوں کے دشمن، مدارس کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن رہے ہیں. لیکن ان کی دشمنی سے کچھ نہیں ہونا ہے. ایک دور وہ آئے گا کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کفر ختم ہو جائے گا، پھر مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. اور آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کی پتہ نہیں کیسی سازش بچاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں، تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے ابھی، تمہیں پتہ ہی نہیں کیونکہ تم نے دین نہیں پڑھا ہے. ہمارے نبی کل کائنات کے علم رکھنے والے، میرے نبی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے جب تک ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اب تم شکر مناؤ، تم جو بچے ہو تمہارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تم اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں، تم اپنی دولت کی بنیاد پر نہیں. میں تم سے نہیں، ان سے کہنے جا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان سے اور مسلمانوں کو بھگا دیا جائے، دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. او میرے نبی کے غلاموں ایک بات کو پیغام لے کر جاؤ. آج یہ جو بچے ہوئے دکھتے ہیں، یہ ان کے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں موجود ہے. جس دن نبی کا غلام دنیا میں نہیں رہے گا، یہ دنیا نہیں رہے گی. جس دن ہم نہیں رہیں گے یہ دنیا نہیں رہے گی، ہم دنیا ساتھ لے کر جائیں گے. اس لیے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آنا ہے، نبی کے غلاموں پہ نہیں آنا، ادھر والوں پہ آنا ہے. اب وہ ادھر والے آپ سمجھ گئے ہیں، ادھر والوں پہ آنا، ادھر والوں پہ نہیں آنا ہے. اس لیے کہ مسلمان نہیں رہیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا جو بچی ہے یہ مسلمانوں کے دم قدم سے ہے. تڑپ کر بولتے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے، اب بس شارٹ میں جلدی بات 2-4 منٹ میں ختم کر لیں. تڑپ کر بولتے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما خریدا، اور خریدا کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو یہودی تھا، وہ بڑا مہنگا سامان، بڑا مہنگا پانی دیتا تھا. تو حضور کے یار اس وقت میں جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے نا، تو اپنا گھر بار، اپنا مال، تجارت، سب کچھ تو چھوڑ کے گئے تھے. ان کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں تھی اور مدینے کے لوگ مالدار تھے. اب حضور کے یار تو سب اپنے گھر بار تک چھوڑ کے گئے تھے، یار اپنی اولادوں کو بھی چھوڑ کے گئے تھے. کتنے تو ایسے صحابی ہیں جو صرف حضور کے ساتھ تنہا چلے گئے تھے. اب وہ جب گئے تھے، غربت کا دور تھا، غریبی کا دور تھا. یار یہ دین بڑی مشکلوں سے ساتھ پھیلا ہے، بڑی پریشانیاں سامنے آئی ہیں. تب ہم تک یہ کلمہ اور قرآن، یہ حدیث، یہ نبی کا کلمہ، یہ نمازیں ہم تک پہنچی ہیں. ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، مگر جنہوں نے پہنچائی ہیں ان سے
پوچھو کہ کتنی پریشانیاں انہیں برداشت کرنا پڑی ہے. یار میرے نبی نے طائف کی وادی میں کتنی پریشانیاں چلی. حضور کو اتنا ظالموں نے ستایا کہ آپ کے جسم نازک پر اتنے پتھر برسائے, آپ کے جسم سے خون نکلا, آپ کا جسم لہولہان ہو گیا, آپ کا جسم کا خون سمی پر آنے لگا. حضور نیچے بیٹھ جاتے زخموں کی وجہ سے, تو آپ پر ظالم اتنا پتھر مار مار کر پریشان کرتے, پھر آپ کو اٹھاتے, پھر تکلیف دیتے تھے. یار نبی کے غلاموں, حضور سے بڑا محبت کرنے کا مقام ہے. میرے نبی کے غلاموں, حضور نے بڑی پریشانیاں جھیلی, حضور کے صحابہ نے بڑی پریشانیاں جھیلی. حضرت عثمان غنی نے پیر روما کو خریدا 8,000 دینار میں. کتنے؟ 12,000 میں. کتنے؟ 12,000 درہم میں حضرت عثمان غنی نے خریدا. اور کس بات پہ طے ہوا؟ وہ بیچتا تھا مہنگا, اس کو موقع مل گیا تھا. یار کسی کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے. دیکھتے ہیں آپ مارکیٹ میں اگر کئی دکانوں پہ ایک چیز ملتی ہو, پھر ساری دکانوں پہ ختم ہو جائے اور اس کی مانگ اور ڈیمانڈ زیادہ ہو, تو مارکیٹ میں سیلنگ اس کی اگر زیادہ ہے اور وہ 4 دکانوں پر ہے اور 3 دکانوں کی بک جائے, ایک پر مل جائے رہے, تو پھر ایک جو آخر میں رہ جاتا ہے نا, وہ منہ مانگی مراد پاتا ہے. منہ مانگی مراد پاتا ہے. اب پانی سب سے اہم مسئلہ ہے انسان کا. اگر پانی نہ ملے انسان تو سمجھیے زندگی ہی ختم ہو جاتی. ویسے تو اللہ جب تک چاہے جب تک رکھے, مگر بغیر پانی کے جینا بڑا مشکل کام ہے. یہاں پر یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ نبی اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں, ہر نعمت پر غور کرو. جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس کی نعمت بے مثل و بے مثال ہے. اس کی نعمتوں کی کوئی مثال نہیں. ایک بھی نعمت اگر ہمارے پاس سے چلی جائے, آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت, اگر آنکھ ایک بند کر کے دیکھیے ایسا لگے گا آدھی دنیا ہمارے سامنے رہ گئی ہے. 2 آنکھیں ہیں تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا ہمارے سامنے ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم میں اس سے کنواں خریدا, اور یہ بات طے ہوئی کہ ایک دن تم پانی استعمال کرو گے اور ایک دن ہم پانی استعمال کریں گے. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کنواں خریدا, ساجا ہو گیا. یہودی کے دل میں خیال تھا کہ مجھے پیسے بھی مل گئے ہیں, اب دوسرے دن جب مسلمان آئیں گے وہ خرید کر بھی لے کے جائیں گے, میرا کام بن جائے گا, منافع ہوگا. لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت بڑا قادر ہے, مطلق ہے, اللہ بڑا قادر ہے, اللہ بڑی طاقت والا ہے. اللہ ذہنوں کو خراب کر دیتا ہے کافروں کو جب انہیں مارتا ہے. میرے نبی کے غلاموں, اس لیے کہ نبی کے غلاموں کو زندگی تو دینا تھی, نبی کے غلاموں کو دشواری اللہ کو گوارا نہیں. میرے نبی مکرم سید کونین کے غلام جناب عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید گئے, اس میں ساجا لے لیا, اور حضور کے غلاموں نے یہ طے کر لیا عثمان غنی نے کہ جس دن ہماری باری ہوگی تم پانی استعمال نہیں کرو گے, جس دن تمہاری باری ہوگی ہم پانی استعمال نہیں کریں گے. ایک دن جناب عثمان غنی اس کنویں کو, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والا دن آتا, تمام نبی کے یار پانی پیتے پیتے اپنے جانوروں کو بھی پلاتے, تمام کے تمام اتنا پانی بھر کے رکھ لیتے تھے تاکہ دوسرے دن کے لیے بھی کفایت کر جائے, دوسرے دن کے لیے بھی کفایت کر جائے. اب جب یہودی والا دن آتا تھا, کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور خریدتا نہیں تھا, اس لیے کہ مدینے والوں کا تو ماحول تھا, ان کا منہ لگا پانی تھا, وہ دوسرے پانی کو استعمال کر لیتے تھے. مگر جو مکے سے میرے نبی کے یار آئے وہ خرید کے پانی پیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آدھا کنواں جب خرید لیا گیا, حضرت عثمان غنی کے دن, عثمان غنی والی باری کا دن آتا, حضرت عثمان غنی کی باری کا دن آتا, حضور کے یار پانی بھر بھی لیتے, اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے, گھر میں بھر کے بھی رکھ لیتے. جب یہودی کا دن آتا تھا کوئی پانی لینے نہیں آتا تھا, اس کا پانی نہیں بکتا تھا. جب پریشان ہو گیا ایک دن کہنے لگا عثمان یہ آدھا بھی خرید لو, یہ آدھا بھی خرید لو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آدھا جو کنواں رہ گیا تھا حضرت عثمان غنی نے اسے 8,000 درہم میں خریدا, 20,000 درہم میں, گویا کہ مکمل 20,000 درہم میں میرے نبی کے غلام جناب عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا, اور کنویں کو خرید کے میرے نبی کے غلاموں کے لیے ہبا کر دیا, اور کہا جتنا چاہو پانی استعمال کرو, جتنا چاہو پانی پیو. ادھر حضرت عثمان غنی نے میرے نبی کے یاروں کے لیے کنواں خریدا ہے. حضور فرماتے جناب
حضرت عثمان نے گویا کنواں نہیں خریدا ہے بلکہ اللہ سے جنت خرید لی ہے، اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کیوں نہ خریدے اور میرے نبی کے غلاموں حضور کے نام پہ کیوں نہ نچھاور کریں، اپنی زندگی کیوں نہ قربان کریں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے۔ میرے نبی کے غلام حضور کو ایک بار دیکھ لیتے تھے تو حضور کو دیکھنے کا انداز کیا رہتا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا۔ ایک شاعر کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ کا چہرہ سامنے آ جائے یا رسول اللہ چہرے کو نہیں ہٹانا ہے۔ دیوانہ کہتا، عاشق کہتا ہے کہ اپنے چہرے کو نہ چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا، بعد مدت کے مریضوں نے۔ اپنے علماء سے پیار کرو، اپنی مسجد کے ائمہ سے پیار کرو، اماموں سے پیار کرو، اس لیے کہ میرے کریم آقا فرماتے جو امام سے محبت کرتا ہے، جو عالم سے محبت کرتا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ امام عالم ہوتا ہے، امام عالم ہوتا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا یہ عالم وہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہر بات پہ اماموں پہ ٹورچر کرتے رہتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ نہ میرے نبی کے غلاموں یہ حافظ وہ ہوتے ہیں، یہ امام وہ ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کی زندگی سنوارتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی جملہ کہا کہ یہ آپ کے بچے کی زندگی ہی نہیں بلکہ ساتھ میں اگر بچہ آپ کا عالم دین بن جائے یا قاری قرآن بن جائے، امام صاحب نے آپ کے بچے کو قاری بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، فائدہ کیا ملے گا؟ میرے کریم آقا فرماتے ایک بندہ اپنے بچے کو عالم بنائے، قاری بنائے، حافظ بنائے، اس کا پروٹوکول کیا ملے گا، اس کو شانیں کیا ملیں گی، اس کو مقام و مرتبہ کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں بل بروز محشر جب اعمال کا دفتر لگ جائے گا، جب رجسٹر کھولے جائیں گے، تمام کے تمام پرسان حال میں ہوں گے، سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کے ٹکنوں تک پسینہ گھٹنوں تک، کسی کے پنڈلی تک، کسی کی کمر تک، کسی کے کاندھوں تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا گوتے مار رہا ہوگا پسینے میں شرابور، اس لیے کہ یہ جو سورج دکھتا ہے، یہ جو سورج دکھتا ہے یہ سورج کی چہرہ نہیں دکھتا ہے، یہ سورج پیٹھ دکھاتا ہے۔ اور ابھی میں نے 2-4 دن پہلے حضور کی حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو آج سورج دکھتا ہے نا، پہلے تو ایک بات یہ رکھو، اب تک تو میں نے بھی پڑھا تھا کہ یہ سورج چہرہ نہیں دکھاتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، لیکن ایک اور نالج کی بات مجھے ملی، میں نے حضور کی حدیث پڑھی۔ اچھا قرآن اور حدیث جتنا پڑھتے جاؤ گے نا اتنا مزہ آتا جائے گا، اتنا علم بڑھتا جائے گا۔ پھر ایک بات اور پڑھی، یہ جو سورج دکھتا ہے اور یہ چاند جو دکھتا ہے یہ اتنی گرمی پھینکتا ہے، اس کی صورت نہیں دکھتی ہے، بھی چہرہ نہیں، اس کی پیٹھ ہے۔ کیا ہے؟ اس کی پیٹھ ہے۔ اور مئی جون کے مہینے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو پسینہ آ جاتا ہے، 2-4-5 منٹ پریشان ہو جاتا ہے نا، گرمی اتنی ہوتی ہے۔ پھر ایک بات اور میں نے جو پڑھی، نالج بالکل آپ کی بڑھ جائے گی، میری بھی نالج میں اضافہ ہوا، اس سے پہلے میرے ذہن سے یہ بات نہیں گزری تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس سورج کے اور ہمارے درمیان اللہ نے ایک نہر بنائی ہے، اس سورج کے اور ہمارے درمیان ایک نہر ہے۔ یہ جو سورج کی لائٹ آتی ہے نا ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، جو نہر ہے پانی کی، اس پانی پہ پڑتی ہے، اس کے بعد اس کا پرچھایا ہم پر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی گرمی ہے یہ پانی میں بجھ کر آتی ہے، اور بروز محشر یہ پانی میں بجھ کر نہیں آئے گی، ڈائریکٹ اس کا چہرہ سامنے آئے گا، اور سبا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، آج مٹی کی زمین ہے، تانبے کی زمین ہے۔ اپنے نبی کے غلاموں اپنے آپ پر رحم کھاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور علماء سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں عالم دین کے ماں باپ کو پروٹوکول ملے گا، ان کے سروں پہ تاج رکھا
جائے گا وہ تاج چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. وہ عالم دین اور حافظ قرآن کے گھر والے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوئی اتنے اچھے عمال نہیں کیے ہیں, اتنے نیک عمل تو نہیں کر کے آئے ہیں, اتنی شانیں کیوں مل رہی ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ کمال تیرا نہیں ہے, یہ کمال تیرے اس بچے کا ہے جس نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یہ قرآن, یہ کمال تیرے اس بچے کا ہے جس نے میرے نبی کی حدیثیں پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کی عالم دین بنا ہے. اور عالم دین اپنے گھر کے جس عالم دین جسے بھی چاہے گا اس کی بخشش کرائے گا, شفاعت کے لیے نبی اس کو اجازت دے دیں گے. حافظ قرآن اپنے گھر کے ساتھ وہ بندے جنہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا پھر انہیں ٹکٹ واپس کرا کے جنت میں داخلہ کروائے گا. یہ حافظ قرآن عالم دین کی شان ہے. پھر جس عالم نے آپ کے بچے کو حافظ و قاری بنایا ہوگا اس عالم کی شان کیا ہوگی, اس حافظ اور عالم کی شان کیا ہوگی. آج ماحول کیا ہے کہ اماموں پر اتنی غلط باتیں. میرے نبی کے غلاموں کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھیں, آپ کو ان سے واسطہ نہیں رکھنا نہ رکھیں, مگر یاد رکھنا اگر آپ نے امام کے بارے میں ایک بھی جملہ اگر غلط بول دیا, جتنے دن پیچھے نماز پڑھی سب کی سب ختم. اب سمجھیں آپ کتنا لمبا نقصان کرتے ہیں. آپ کے لیے نہیں, بہت سارے لوگ, یہ بہت بڑا جملہ ہے, آپ نے کتنا لمبا نقصان کر لیا. حافظ اپنے امام صاحب کی برائی کر کے جتنی نمازیں آپ نے پڑھی سب کی سب پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے نبی کے غلاموں کبھی بھی عالم کے بارے میں برا نہ کہا کرو, اس لیے کہ آپ سب نبی کے غلام ہیں اور ہم سب نبی کے جب غلام ہیں تو نبی کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے. کلمہ شریف کا ورد کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام لوگ ایک بار توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رہا گلشن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.